बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम, जिसका टॉपिक है कुरान में समाजी और अखलाक़ी उसूल। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, अल्लाह ने हम सब की हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा, लेकिन उसमें एक मखसूस नबी ख़ातिमुन अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी किताब नाजिल की जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं। तो आइए हम कुरान मजीद के ही उन मखसूस सूरों में से कुछ एक ऐसे सूरे के बारे में आज बात करेंगे जिसकी इस समाज को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मेहमान की भी यही गुजारिश रही कि हम एक ऐसे सूरे के बारे में बात करें जिससे हमें और आपको फ़ायदा पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आपके हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं, हर बार की तरह हमारे सारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक का जो ख़ास एक मौजू रहता है वो कुरान मजीद पर ज़्यादा ज़ोर होता है, ठीक है, और जिसमें मेरे ख्याल से आपकी भी गुजारिश रही कि हम एक ऐसे सूरे के बारे में बात करें जिसकी हमें और इस समाज को बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जो अखलाक़ी तौर पर अगर हम देखें, ये सूरह हुजरात जिसके सिलसिले से आप इस प्रोग्राम की जो शुरुआत करेंगे, और यकीनन इस सूरे में जो छुपी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे और इस ख़ास कर जितने भी तमाम लोग हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, वो आप हमें बताएंगे। लेकिन हम चाहेंगे, जो हमने भी इतनी सी बात रखी है उसमें ख़ास कर पहले इस सूरे के बारे में बताएं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या तारुफ़ हमारे नाज़रीन को दें कि जो सूरह हुजरात है इसकी कब, क्यों और किसको किस तरह से ज़रूरत है, हमें कैसे इस सूरे पर गौर व फिक्र करना है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से जो इस सूरे का इंतखाब किया गया है ये इंतहाई मौजू चीज़ है। सूरह हुजरात का तारुफ़ पेश करने के लिए सबसे पहले तो लफ्ज़ हुजरात के क्या माने हैं, तो मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि हुजरात असल में हुजरे की जमा हुजरा। ये हुजरा लफ्ज़ आप और हम भी इस हुजरे की लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, यानी छोटी कोठरियाँ, छोटे चैम्बर्स अंग्रेज़ी में अगर कहा जाए, या छोटे कमरे। तो ये छोटे कमरे कौन से हैं? तो कहा जाएगा कि ये वो छोटे कमरे हैं, हुजरात उन छोटे छोटे कमरों को कहते हैं कि जो मस्जिद नबवी के गिर्द बनाए गए थे, कि जिसमें पैगंबर जो है वो अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ क़याम फरमाते थे, क़याम फरमा थे। और इसी आयत में आगे एक दो आयतों के बाद हुजरात लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ये तो हो गई लफ्ज़ की बात, हुजरात। इसके अलावा ये कुरान करीम का अगर आप यानी नंबरिंग देखें तो 49वां सूरा है, 49वां सूरा है, और जिसमें ज़्यादा आयतें तो नहीं हैं, लेकिन हर आयत में जो है वो हमारे लिए समाजी और अखलाकी उसूल है। 18 आयतें हैं इसके अंदर, 49वां सूरा है, और तमाम मुअर्रिखीन और तमाम मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की तकरीबन ये राय है कि ये सूरा मदीने में नाजिल हुआ है, यानी ये मदनी सूरा है। और मदनी और मक्की सूरों के बारे में शायद मैं कहीं अर्ज़ भी कर चुका हूँ यहीं पर कि मदनी सूरों की खासियत ये है कि जहाँ उसमें क़वानीन नाजिल किए गए हैं, अखलाकी क़वानीन और समाजी क़वानीन उसमें नाजिल किए गए हैं। तो ये है इस सूरे का तारुफ़। बहुत अच्छी बात। एक आती है बात इंतखाब, यानी आपने इस सूरे का इंतखाब क्यों किया, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। ये बहुत अहम बात है कि इस सूरे का इंतखाब ही क्यों। कुरान के 114 सूरे हैं, यकीनन वो तमाम सूरे बराबर की अहमियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन सब में इंसान की हिदायत के लिए प्रोग्राम मौजूद है, इंसान की हिदायत के लिए बातें मौजूद हैं, मुक़द्दस आयात हैं जिनमें से किसी को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं दी जा रही है। लेकिन सूरह हुजरात का इंतखाब ख़ुसूसी तौर पर इंतखाब क्यों है? क्योंकि इस सूरे में, इस मुक़द्दस सूरे में हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही अहम सोशल और एथिकल, मोरल यानी समाजी और अखलाकी उसूल छिपे हुए हैं, क़वानीन बताए गए हैं, वो चीज़ें कि जो इंसानी माशरे के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं। तो यानी मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा देखा जाए तो तकरीबन
27-28 ایسی باتیں ہیں جو اس مختصر سے سورے سے ہم نکال سکتے ہیں، جو ہمارے یعنی ہماری قوم کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، بنی نوع انسانی کے لیے اہم ترین اخلاقی اور سماجی اصول ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس سورے کے اوپر ایک مستقل پروگرام بنایا جائے اور اس کے اوپر ایک سیریز آف پروگرام بنایا جائے تاکہ ہم اس سورے سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ بے شک، بہت اچھا آپ نے جس طریقے سے اس کا جو ایک سینیریو تیار کیا، ہم یوں کہیں سورے سے ریلیٹڈ، کیا خوبی ہے سورے کی؟ اور اس سورے میں جیسے آپ نے سورہ حجرات، یہ تقریباً 49واں سورہ اور 18 آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس میں کون سی ایسی آیت ہے جس کے سلسلے سے آپ شروعات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، کہاں سے ہمیں جو سب سے زیادہ ہدایت مل رہی ہے اس کے سلسلے سے بتائیں؟ دیکھیے، یہ سورہ شروع سے یعنی شروع کی 5 آیتوں میں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کا ایک پروٹوکول ڈسکس کیا گیا ہے، بہت زبردست پروٹوکول جو امت مسلمہ پر واجب اور لازم ہے، وہ پروٹوکول اس میں ڈسکس کیا گیا ہے پہلی 5 آیتوں میں، ہے نا، جس کا جو پہلا پروٹوکول اس کا یہی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اور اسی کے تعلق سے 5 آیتیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ابھی بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ پھر ان 5 آیتوں کے بعد جو کلام ہے وہ مسلمانوں کی طرف مڑتا ہے، لیکن یہ جو 5 آیتیں ہیں جس میں نبی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، اصل میں صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ وہ اہم اخلاقی اصول ہیں جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اتارنا اچھا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سے یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ دوسروں سے بلند آواز میں گفتگو کریں؟ نبی کے اوپر نبی کا تو پروٹوکول ہے کہ کبھی نبی کی آواز پہ آواز بلند مت کرنا ورنہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور تو عام مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تم اپنی آوازوں کو ایک دوسرے سے جب بات کرو تو نیچی رکھو، کیونکہ یہی تہذیب کا تقاضا ہے نا، یہی اخلاق کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد پھر اہم اسلامی اصول ہیں جو انتہائی اہم ہے، مثلا اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف خبریں اڑ رہی ہیں، اس پہ تحقیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہر طرف یعنی پورا میڈیا دنیا کا جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کہاں سے کون سی افواہ ہاتھ آ جائے اور ہم اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ اور اس کے لیے آج ایک لفظ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اس کا نام ہے وائرل ہونا، کہ کوئی بھی چیز کبھی کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں۔ تو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو کوئی خبر تم تک پہنچے تو پہلے اس کی تصدیق کرو، تصدیق کرنے سے پہلے اسے دوسرے تک نہ پہنچاؤ، تصدیق کرنے سے پہلے اسے نبی تک نہ پہنچاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو نہ پھیلاؤ جب تک تصدیق نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے کہ جو ہے وہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ پورا سلسلہ ہے۔ سب سے بہت ہی اہم آیت جو پوری دنیا میں سنائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک جو انٹرنیشنل فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں جس آیت کی تلاوت کی گئی تھی وہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تاکہ انسانیت کی ایکویلٹی، برادری، انسانیت کی برابری اور برادری اور عدل و انصاف کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ اور اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی یہ آیت بھی اسی سورے کا جز ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جن کو ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہ سورہ حجرات میں ہی تقریباً میں نے بھی تھوڑا سا سورہ کا کو پڑھا ہوگا، اس میں پہلی آیت تو بسم اللہ، دوسری یہی ہے کہ ایمانداروں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، بالکل، خدا بڑا بخشنے والا، سننے والا، بڑا ہی واقف کار ہے۔ تو اب یہ آیت اگر ہے تو کیا یہ آیت کا ہم اگر ایسے جائزہ لیں، اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اس آیت میں ہدایت ہے؟ بالکل، ہر زمانے میں اس آیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آیت کے الفاظ بھی پڑھتا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت خود ایک بڑی عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یعنی پہلی آیت یہاں سے ہے کہ اللہ اور رسول کے سامنے تقدم نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا مصیبت ہے، یعنی یہ بات ہے اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اللہ نے ہر جگہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو اس لیے رکھا ہے کہ اللہ سے آگے بڑھ جاؤ کا آئیڈیا ایک ویگ آئیڈیا ہے۔ بھئی اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ مادی طور پہ دنیا میں موجود ہے کہ اس سے کوئی آگے بڑھے؟
تو کہا کہ نبی کے آگے نہ بڑھو، تم نبی کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ کے آگے بڑھ گئے. بہت اچھی بات ہے نا، اور کیا نا آپ نے. تو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور اس طرح سے ایک اونچی آواز میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے سے آواز دیتے ہو، ویسے ہرگز نہ کرنا. یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول ہے کہ ہرگز ان کو اس طرح نہ آواز دو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں آواز دیتے، ورنہ پھر وہ آداب کہاں چلے گئے. نبی کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک طرح سے نہ کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اور اس کے بعد ایک ہسٹوریکل ایونٹ کی طرف آیت مڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کہ وہ لوگ، پہلے تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اپنی آواز کو، جو لوگ رسول کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے امتحان کے لیے آزما لیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو لوگ آپ کو دیوار کے پیچھے سے، کمروں کے آگے سے اونچی آواز میں پکارتے ہیں، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. یعنی اونچی آواز سے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو بدو عرب تھے وہ آ کر کے نبی کو اونچی آواز سے پکارا کرتے تھے، اور جبکہ حضور جو ہیں وہ اپنے حجرے میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عبادت میں مصروف ہیں، کبھی گفتگو میں مصروف ہیں، اور اونچی آواز سے پکارا کرتے تھے. تو قدرت نے منع کر دیا کہ دیکھو یہ. اب آپ یہ بتائیے کہ جب ہمارے نبی کے لیے یہ کہا گیا کہ تم کمرے میں اگر وہ ہیں اور باہر سے اونچی آواز میں نہ پکارو، تو مومنین کے لیے بھی یہی اخلاقی جو ہے وہ چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے آواز نہ دیں، بلند آواز میں کسی کے گھر پہ جا کر کے اس طرح اونچی آواز سے اس کو نہ پکاریں کہ دوسروں کو لگے کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں، یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں یا اپنا قرض مانگنے کے لیے آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں نا. تو یہ 5 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں ہمارے نبی کے پروٹوکول کو بیان کیا گیا. لیکن یہ نبی ہی کا پروٹوکول نہیں بلکہ ہمارے لیے آپسی اخلاقی اصول میں سے بھی ایک اہم بات ہے کہ دیکھو ایک دوسرے سے چیخ چلا کے بات نہ کرو، ایسی گفتگو نہ کرو کہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بلکہ شائستہ گفتگو کرو اور اپنے آپ کو، اپنی آواز کو دھیما رکھو. اور خاص طور پہ رسول کے لیے تو یہی ہے. اور کچھ یعنی تفاسیر میں آیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ جو ہیں وہ رسول کے سامنے انتہائی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ سرگوشی میں گفتگو کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی ہمارے منہ سے بات نکل جائے جو ہمارے اعمال کے ختم ہونے کا باعث بن جائے. اچھا، کچھ مناظر ایسے گزرے تاریخ اسلام میں کہ جب آیات نازل ہوتی تھیں، کچھ وجوہات ہوتے تھے جس کے سبب آیات نازل ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے کیا سبب تھا، ایسے کیا مناظر تھے، ایسی کیا وجوہات تھیں جو وجوہات کہا جائے کہ رسول کریم پر جب یہ سورہ حجرات نازل ہوا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ بالکل، یہ بالکل آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ شان نزول اسی لیے ہے. یعنی قدرت چاہتی تو قدرت چاہتی تو ایک بار میں پورا جو ہے وہ قرآن اپنے نبی پر نازل کر دیتی، لیکن موقع بموقع دھیرے دھیرے قرآن کا 23 برس میں نازل ہونا، یہ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ پہلے ایک ایونٹ ہو، اس ایونٹ کے اوپر وہ آیت نازل ہو تاکہ وہ آیت ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو ایسا ہوتا تھا. اب میں کوئی خاص ایونٹ نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ کہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر لڑ پڑتے تھے رسول کی موجودگی میں. اب جب لڑیں گے تو آواز بھی اونچی ہوگی، تو یہ کہہ دیا گیا کہ ہرگز میرے نبی کے سامنے اس طرح سے نہ لڑنا، اس طرح سے آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ نبی کی پریزنس میں لڑنا خود جو ہے وہ نبی کی توہین کے مترادف ہے. بہت اچھی بات. لہٰذا اپنی آواز دھیمی کرو. اسی طریقے سے میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت سے جو غیر مہذب لوگ وہ آ کے، ابھی ظاہر ہے کہ نبی تو تربیت کے پروسیس میں ہے. ظاہر ہے پوری قوم کی تربیت 9-10 برسوں میں تو نہیں ہو سکتی. ابھی 13 برس کے بعد آپ مدینے تشریف لائے اور مدینے میں آپ کو 8-9 برس ہوئے ہیں. اب یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ
सूरा नाजिल हुआ तो तकरीबन जो है वो नबी को मदीने में आए हुए 8-9 बरस हो चुके थे। तो 8-9 बरस में किसी कौम की तरबियत नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे लोग आते थे जो उसी तरीके से आवाज़ दिया करते थे, तो बता दिया गया कि देखो ऐसा ना करो। तो अब ये जो हिस्टोरिकल पस मंज़र है, इसका बैकग्राउंड है, वो इसको याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि लोग ऐसा करते थे, इसलिए ये आयत उतरी। बेशक, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से लोग आपस में झगड़ा भी किया करते थे, लोग आवाज़ भी देते थे। तो इस आयत ने आकर के हमारे नबी के आदाब मुअय्यन किए कि हमारे नबी को तुम किस तरह से पुकारो, कैसे याद करो, कैसे उनके हुजूर में कैसे गुफ्तगू करो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छी आपने बात कही कि सूरह हुजरात किस जो शान नुज़ूल था ख़ासकर इन आयात का, वो एक वक्त मतलब जो हर आयत के लिए है कि रसूल करीम पे जो आयतें नाजिल होती रहीं, कुछ वजूहात थे, कुछ ऐसे मंज़र थे या सबब थे जो आप पर आयतें नाजिल होती थी, आप लोगों तक वो पैगामात पहुंचाते थे। फ़िलहाल हम अपने इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे सेकेंड एपिसोड में, और बहुत सारे सवाल हैं कुरान में सूरह हुजरात के ही हवाले से। तो फ़िलहाल नाज़रीन हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से भी इजाज़त लेना चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर बात करेंगे सूरह अल हुजरात के ही हवाले से। फ़िलहाल हमें और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।